اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس میں سے تلاوت کیجیے۔ فاقم الصلاۃ، اور نماز پڑھیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی بڑا ہے، سب سے بڑا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کریم کی ذات ببرکات نے تلاوت کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ نماز بندے کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص دن کو نماز پڑھتا ہے اور رات کو چوری کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک نہ ایک دن نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات کتب احادیث میں، سیرت میں موجود ہیں کہ انسان نماز پڑھتا پڑھتا آخر برائیوں سے نکل گیا اور نماز ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات تک پہنچا دیتی ہے۔ اس پارہ میں سورہ العنکبوت اس کا کچھ حصہ ہے، اور سورہ الروم ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ السجدہ ہے اور سورہ الاحزاب ہے، اس کا کچھ حصہ۔ سورہ العنکبوت میں تلاوت کلام مجید کا حکم دیا گیا ہے، نماز کے فوائد و ثمرات ہیں، اور پھر مظاہر فطرت بیان کیے گئے ہیں۔ جانوروں اور انسانوں کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، رزق کشادہ اور تنگ کرنے والا وہ بھی وہی ذات ہے، آسمانوں سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کرنے والا وہ بھی وہی ہے، اور کفران نعمت جو کرتے ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تو ڈوبنے لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ الہی ہمیں بچا، جب باہر نکل آتے ہیں تو پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کے یہ طریقے تھے، بتوں کے نام کے وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، جب مشکل پڑتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ہدایت کے راستے بے شمار ہیں، اور جو احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ آگے سورہ الروم ہے۔ سورہ الروم کے اندر شروع میں ہی ایک بہت بڑی پیشین گوئی کی گئی ہے، الف لام میم غلبت الروم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ عن قریب، یعنی کم از کم 9 سال کے اندر زیادہ سے زیادہ روم کے اہل کتاب ایران کے بت پرستوں پر غالب ہوں گے۔ اس وقت جس وقت قرآن نے یہ پیش گوئی کی تھی، اس وقت ممکن ہی نہیں نظر آتا تھا کہ روم والے ایران پہ غالب ہوں گے۔ اصل میں ایسا تھا کہ یہ جو روم کا علاقہ تھا، ترکی کا، روم کا شاہ ہرقل یہاں پہ حکومت کرتا تھا، یورپ کا علاقہ کہہ لیں۔ تو یہ جو رومی لوگ تھے یہ عیسائی تھے، اور عیسائی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، اور کتاب کو بھی مانتے تھے۔ جبکہ یہ دوسری طرف ایران کی جو لڑائی تھی روم کے ساتھ تھی، روم کی لڑائی ایران کے ساتھ تھی، اور جو ایرانی لوگ تھے یہ نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، نہ کتاب کو مانتے تھے، نہ نبیوں کو مانتے تھے۔ یہ مجوسی لوگ تھے، آتش پرست تھے، سورج کی پوجا کرنی، آگ کی پوجا کرنی، ستاروں کے آگے جھک جانا، تو دوسرے لفظوں میں یہ بت پرستی تھے۔ اب جو مکے کے لوگ تھے نا، مشرکین مکہ، یہ بھی بت پرست تھے،
تو ان کا طبی رجحان ایران کے ساتھ تھا، تو وہ بھی بت پرست تھے، وہ بھی شرک کرتے تھے، یہ بھی، تو اس لیے ان کی طبیعت یاری یہ ایرانیوں کے ساتھ تھی، اور یہ خوش تھے کہ ایران جو ہے یہ ترکی پہ غالب آ گیا تھا، ایران روم پہ غالب آ گیا تھا۔ تو عین اس وقت جب ایران کا ہوا روم پہ بیٹھ چکا تھا اور روم ہر طرف سے ہار رہا تھا، اور ہرقل جو ہے اس کو اپنی شکست اور موت واضح یقینی نظر آ رہی تھی، اور اس کے علاقے چھن چکے تھے، عین اس وقت جب وہ شکست کھا گیا تھا، اس وقت قرآن مجید نے پیش گوئی کی کہ روم جو ہے ایک دن جیت جائے گا۔ جب عقل مان ہی نہیں رہی تھی کہ اتنا غلبہ ایرانیوں کا ہو گیا، اب کیسے روم جیت سکتا ہے، اور مدت بھی 9 سال کی دی کہ اتنی مدت کے اندر اور جس وقت کوئی روم کے اوپر آنے کی صورت نظر نہیں آتی تھی، تو پھر تاریخ نے دیکھا 9 سال کے اندر رومی جو ہیں وہ پھر ایرانیوں پہ غالب آ گئے۔ یہ قرآن کی ایسی زبردست پیش گوئی تھی جس نے پورے خطہ عرب کو ہلا کے رکھ دیا اور قائل کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے توحید پہ مختلف آیات ہیں کہ کیسے ہم زندہ سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں، مردہ سے زندگی بخشتے ہیں، مٹی سے پیدا کر کے زمین میں پھیلاتے ہیں، ہم جنس جوڑے ان میں الفت و محبت پیدا کرتے ہیں، تخلیق زمین و آسمان، اختلاف رنگ و نسل زبان، اور رات دن کا قیام اور سونا، اور تلاش فضل، جہازوں کے ذریعے مختلف ملکوں میں جانا، بحری جہازوں کے ذریعے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں یہاں پہ بیان کی گئیں۔ فطرت شناسی ہے، اور جو ناشکرا پن ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی۔ آگے پھر سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان کے اندر پھر حضرت لقمان حکیم ان کی کچھ وصیتیں ہیں اپنے بیٹے کے نام۔ ان وصیتوں میں اہم وصیت یہی ہے کہ بیٹا شرک سے بچنا ہے اور ہدایت اختیار کرنی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت ہے، اور آگے نماز کی وصیت ہے، زکوٰۃ کی وصیت ہے بیٹے کو، آخرت پہ یقین رکھنے کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ولا تصعر خدک للناس۔ یہ بھی ہے کہ جب تو کسی سے ملا کر تو اپنا چہرہ جو ہے ٹیڑھا کر کے نہ ملا کر، لوگوں سے کھلے چہرے کے ساتھ ملا کر، یعنی تبسم کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کے بھی نہ چلا کر۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو کوئی زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور نہ ہی تو قد میں پہاڑ کے برابر ہو سکتا ہے، اپنی اوقات میں رہ۔ مراد یہ تھی وقصد فی مشی کا، اور چلنے میں درمیانہ پن اختیار کر۔ وغضض من صوتی کا، اور آواز بھی نرم رکھ، پست رکھ، بہت اونچی آواز نہ نکال۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے۔ تو گدھے کی آواز جو ہے وہ ہینگتا ہے، شور مچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب سے بری آواز ہے، گدھے کی آواز آوازوں میں سب سے بری ہے۔ ایک آواز گدھے سے بھی زیادہ بری ہے، وہ پتہ کون سی آواز ہے جو گدھے سے بھی زیادہ بری ہے؟ ویسے تو قرآن کہتا ہے گدھے کی آواز سب سے بری ہے، ایک اس سے بھی زیادہ بری آواز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جس طرح تم آپس میں بات چیت کرتے ہو حضور کے ساتھ اس لب و لہجے میں بات نہ کرنا۔ اگر وہاں پہ تم نے یہی لب و لہجہ اختیار کیا اور تمہاری آواز اونچی ہوئی، ان تحبط اعمالکم، تو زندگی کے سارے عمل تمہارے جلا کے خاک کر دیے جائیں، راکھ کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو بارگاہ نبوی میں بے ادبی سے آواز بلند کرنا یہ گدھے کی آواز سے کہیں زیادہ بری ہے، کیونکہ گدھا جتنی بھی آواز بلند کر لے عمل تو ضائع نہیں نہ ہوتے۔ ادھر تو جو بارگاہ نبوی میں اگر کسی نے بے ادبی کی تو اس کے سارے عمل جو ہیں وہ جلا کے راکھ کر دیے جائیں۔ تو یہاں پہ
ایک باپ نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ہیں وہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وصیتیں ہر باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا کرے۔ حضرت لقمان حکیم کی وصیتیں، وہ میری کتاب ہے جو قرآنی اخلاقیات، اس میں ان کی میں نے اور بھی بہت سی وصیتیں بیان کی ہیں، بڑی پیاری وصیتیں ہیں۔ ایک وہ وصیت یہ کرتے ہیں، بیٹا جب کوئی فوت ہو تو اس کے جنازے میں جایا کر، قبرستان میں جایا کر، شادیوں میں نہ جایا کر۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن بات بہت بڑی ہے کہ جب تم عیاشیوں میں جاؤ گے، مسرت کی محفلوں میں جاؤ گے، پھر دنیا داری کی چیزوں دیکھو گے تو پھر دنیا کی خواہش پیدا ہوگی، اور جب تم قبر پہ جاؤ گے تو پھر تمہیں اپنی آخرت کی یاد آئے گی۔ اسی طرح عذاب مہین کا تذکرہ ہے، آگے پھر دلائل توحید ہیں، رینگنے والے مویشی اور حشرات، بارش، اور اسی طرح آگے علوم خمسہ کی بات ہے، 5 علوم۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ذات برکات غیبی علوم کو جانتی ہے، اور وہ فرماتی ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اس کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش جو ہے کب برسے گی یہ وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کی شکم میں کیا ہے یہ وہ جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل کیا ہوگا یہ وہ جانتا ہے، اور نہیں کوئی جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کس جگہ پہ مرے گا یہ وہ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو غیوب خمسہ کہا جاتا ہے یا علوم خمسہ کہا جاتا ہے، ان کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کے پاس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جن پہ چاہے تو ان ہستیوں کے اوپر یہ علم ظاہر فرما دیتا ہے، اور سب سے وہ چاہتا زیادہ کس کو ہے؟ وہ اپنے محبوب کو چاہتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا اظہار بھی فرمایا۔ مثلا قیامت کا علم ہے تو قیامت کی ساری نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات نے بہت سے مواقع ایسے تھے جب بارش کی خوشخبری سنائی۔ اب تو سائنسدانوں نے ایسے میٹر ایجاد کر لیے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ کل بارش ہوگی، پرسوں ہوگی، اس علاقے میں ہوگی، اس علاقے میں ہوگی۔ تو کیا وہ میٹر جو ہے وہ علم غیب جانتا ہے؟ نہیں، کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم عطا کر دیا، ان سے جو رب کا عطا کرتا ہے اس سے یہ تجزیہ کر لیا، لیکن حقیقی علم اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کے پاس ہی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے شکم میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو حقیقی علم اسی کے پاس ہے۔ آج کل تو وہ پہلے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس علم کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ماذا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کی عطا ہو تو جانتے ہیں۔ حضور نے فرما دیا تھا، اپنی چھڑی سے نشان لگا دیا تھا، ہادہ مسرع فلاں، ہادہ مسرع فلاں، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر ملے گا، یہاں فلاں کافر، تو ایک ایک جگہ پہ نشان لگا دیا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں جس جگہ پہ حضور نے چھڑی سے نشان لگایا 1 انچ بھی اگلے دن کوئی کافر اس سے ادھر ادھر نہیں مرا۔ جو کل ہونے والا تھا کام 1 دن پہلے بتا دیا، اور صبح حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم بیان کریں گے کہ حضور نے فرمایا تھا غدن، کل آنے والے کل میں یہ جھنڈا اس کو عطا کروں گا یفتح اللہ علی یدی، جن کے ہاتھ پہ کل اللہ تعالیٰ فتح عطا کر دے گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے، اور واقعی اگلے دن پھر مولا علی شیر خدا کے ہاتھ پہ فتح خیبر ہو گئی۔ تو کل جو ہونے والا تھا حضور نے پہلے بتا دیا، تو کون کس جگہ پہ مرے گا یہ بھی بتا دیا، کل کیا ہونے والا یہ بھی بتا دیا۔ یہ سارا کچھ حضور نے جو بتایا یہ کس کی عطا سے بتایا؟ اللہ کی عطا سے۔ تو ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم کا قول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے پناہ علم عطا کیا، وہ اللہ کی عطا سے، ذاتی علم ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح آگے سورہ سجدہ ہے تو اس کے اہم نکات ہیں، قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ ہے، زمام اقتدار،
اور پھر آگے مراحل تخلیق انسان ہیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، دماغ بنایا، آنکھیں بنائیں، تو فرمایا شکر ادا کرو۔ اور پھر آگے دیگر امتوں کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے کا، شب معراج ان سے ملاقات کا، اور یہ ساری، اور آگے سورہ الاحزاب ہے جس کے ابتدائی حصے اس کے نکات بیان کیے گئے ہیں۔ اور سورہ الاحزاب، احزاب کا معنی لشکر ہوتا ہے، تو چونکہ اس کے اندر غزوات کا تذکرہ ہے اور اس میں غزوہ خندق کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، تو بنو قریظہ جو ہے ان کے اوپر کیسے پھر حملہ ہوا، تو یہ ساری چیزیں سورہ الاحزاب کے اندر ہیں۔ اور یہ سورہ الاحزاب ہی وہ صورت ہے جس کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود پاک کا تذکرہ بھی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجو، صلی اللہ علیہ وسلم۔